अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दिलचस्प इस्लामिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें। प्यारे दोस्तों, प्यारे सामईन, अगर आप ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा दिल चाहिए और अच्छे दिल के लिए अच्छी सोच का होना ज़रूरी है। तो आप अपने सोच को अच्छा कैसे बना सकते हैं, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये दिलचस्प बयान। अपने सोच को अच्छा कैसे बनाएं। जैसे रब ताला फरमाता है, ए ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो। ए ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो। गुमान करना, कुछ भी सोचना किसी के भी मुतालिक, इसकी लिमिट्स हैं। और खास तौर पर मोमिनीन के लिए किस तरह से सोचे, ऐसा नहीं है कि तुम अपनी अकल के पर्दों को या अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते रहो, जो चाहे मन में आए जिसके बारे में सब सोचते रहो। कुरान ने तो इस पर पाबंदी लगाई, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान करने से बचो, वला तजस्ससु, और किसी की टोह में मत लगे रहो। तजस्सुस किसको कहते हैं? जासूसी करना। कौन कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, इसके घर में कितने लोग हैं, किस वक्त इनके घर में क्या क्या होता है, तुम्हें उसके बारे में अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। लेकिन भाइयों की टोह में लगे रहना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह है कबीरा। सही फरमाया आपने। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और आयत का ये तीसरा हिस्सा है। और अपने भाइयों की गैर मौजूदगी में उनकी गीबत ना करो, उनके खिलाफ बातें ना करो। और रब ताला फरमाता, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? जो गीबत करता है गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का कच्चा गोश्त खाता है। और गीबत के मुतालिक बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, अरे मैं तो पीठ पीछे क्या सामने मुंह पे भी यही बोल सकता हूं। ये बातें जो कहते हैं, गीबत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पीठ के पीछे बोलना, मुंह के सामने भी ऐसी चीज बोलना जो उसको बुरी लगे, वो गीबत, वो भी हराम है। ये तीन चीजें इस आयत के अंदर है। एक बदगुमानी करना, दूसरे जासूसी करना, और तीसरे गीबत करना। इसके ऊपर अगर मैं गुफ्तगू करूं बहुत तवील हो जाएगा, लेकिन ये पूरे मुआशरे के लिए जहर हिलाल है, जहर कातिल है। यहां से सोसाइटियां टूट जाती हैं, रिश्ते खत्म होने लगते हैं। बदगुमानी करना, बेशक शक करना, आपने, ये उसी की किस्म है। ज़न इसको अरबी में कहा गया है गुमान, यानी किसी के मुतालिक गुमान करना। देखे, दुनिया में जो चीज दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, और हर काली दिखने वाली चीज कोयला भी नहीं होती। दोनों में बड़ा फर्क है। हकीकत कुछ और हो सकती है, लेकिन बगैर किसी तहकीक के या बगैर तुम्हें यकीन के गुमान कर लेना, ये तुम्हें बहुत बड़े गुनाह में ले जाएगा, बहुत बड़े गुनाह में। अब गुमान की किस्में भी मैं आपको बताऊंगा, उससे कबल मैं आपको बताऊं सिर्फ सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सैयदुत ताइफा, वलियों के सरदार, अपने जमाने के कुतुब, घर में बैठे हुए थे। बड़े आप घर से भी मालदार थे, बहुत सारे लोग अपनी जरूरत लेकर के आते थे। दोपहर का वक्त था, एक मांगने वाला आपके दरवाजे पर आया। आपको जो देना था वो दे देते, लेकिन आपने उसको खैरात देने के वक्त दिल में ये सोचा कि हट्टा कट्टा आदमी है, कमाकर खा सकता है, इसको ये बुरी लत कहां से पड़ गई, ये कैसा आदमी है। बहरहाल उसको जो खैरात देनी थी दे दिया, वो बंदा चला गया, खैरात लेकर चला गया। आप वापस आप अपने घर आए, और जैसे ही आप आए नींद लग गई, आप सो गए। आपके सोने के बाद आपने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम हो चुका है, हिसाब किताब हो रहा है, लोगों में नफ्सा नफ्सी का हाल है, फरिश्ते कुछ को पकड़ कर ले जा रहे हैं, कुछ का हिसाब कर रहे हैं। और जब हज़रत जुनैद बगदादी का नंबर आया तो दो फरिश्ते बहुत बड़ी थाल लेकर के आए, जिसमें कच्चा गोश्त था और खून टपक रहा था। जुनैद बगदादी से कहा गया कि ये लो, इसको खाओ।
تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ کیا مجھے نہیں جانتے؟ میں جنید، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ مجھے اس کی سزا یہ دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا اے جنید، کیا اپنے مومن بھائی کے بارے میں آج دن میں آپ نے برا گمان نہیں کیا؟ جو آپ کے دروازے پر آیا اس کے متعلق آپ نے بدگمانی نہیں کی؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھک کر کے اٹھ گئے، خوف کے مارے نیند کھل گئی، اور اس کے بعد بے قراری اتنی آئی کہ ہاں میں نے تو گمان اس کے متعلق غلط کیا تھا، تھوڑا سا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چور ہے، ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، یہ بھی نہیں، صرف اتنا سوچا تھا کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، مانگتا کیوں ہے؟ حضرت جنید بغدادی اپنے گھر سے نکلے اس فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو میرے گھر آیا تھا، اور اس کے بعد ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے، جا کر کے اس سے معافی طلب کی، کہا کہ آج تو جو گھر پر آیا تھا میں نے تیرے متعلق یہ گمان کیا تھا کہ تو ہٹا کٹا آدمی ہے اور مانگ کر کھا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس شخص نے جو جواب دیا وہ حیرت میں تھا۔ میرے عزیزوں، نہ وہ فقیر تھا، نہ ہی وہ کوئی کمزور اور مجبور تھا، بلکہ اللہ کے ایک ولی تھے جو ان کے امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے زیادہ مال انہوں نے لوٹایا اور کہا اے جنید، تیرے مقامات کو اگر کوئی چیز ختم کرتی ہے تو مومنین کے متعلق بدگمانی کر، اگر تو آج یہاں نہ آتا تو تیرے مقامات روک دیے جاتے، آگے تم نہ معرفت و طریقت کے راستے پر بڑھ سکتے، کیونکہ یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اس بیماری نے تو ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے۔ بدگمانی سے بچو، یہاں تک کہ لوگوں نے بہت جلدی اپنے دماغ پر یقین کر کے فیصلے بھی لے لیے۔ فرمایا آپ نے، آپ مثال کے طور پر کسی گھر سے کوئی نکل رہا ہے اور آپ نے فوراً یہ گمان کر لیا کہ یہ اس گھر میں بدکاری کرنے کے لیے گیا تھا۔ آپ کی نیگیٹیوٹی جو ذہن میں تھی آپ نے گمان کیا اور اس پر یقین کی مہر بھی لگا دی، نہ اس سے آپ نے جا کر پوچھا کہ کون ہے، کیوں آیا تھا۔ اسی طرح کی ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت شفیق بلخی بڑے بزرگ الحمدللہ دریائے دجلہ کے کنارے آئے، دیکھا کہ ایک مرد، ایک نوجوان ہے، عورت کو گود میں سلایا ہوا ہے دریا کے کنارے، اور شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ اس طرح کا ماحول تو بغداد کا نہیں تھا، پردے کا ماحول تھا، اسلامی ماحول تھا، لیکن کھلے عام کوئی دریائے دجلہ کے کنارے اس طرح بیٹھے اور وہ بھی اولیاء کی نظر پڑے تو ان کے لیے تو بہت حیرت کی بات تھی۔ حضرت شفیق بلخی نے دیکھا، کہا ہائے افسوس، زمانہ کہاں آ گیا، لوگ کھلے عام عورتوں کو لے کر باہر سونے میں باہر مزے کرنے لگ گئے، اور کھلے عام اب شراب بھی پی جانے لگی۔ بے شک صحیح فرمایا، شراب بھی پی جا رہی ہے، خود بھی پی رہا ہے، اس عورت کو گود میں تھوڑا تھوڑا سا پلا بھی رہا ہے۔ حضرت شفیق بلخی نے کہا کہ بہت سخت حالات ہو گئے بغداد میں، اتنی عیاشیاں میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ اسی اثنا میں ایک کشتی دریائے دجلہ میں ہچکولے کھاتی ہوئی آ رہی تھی، اور اس کشتی کا بیلنس بگڑا ہوا تھا، وہ آگے بڑھ نہیں پا رہی تھی۔ ادھر ادھر کرتے کرتے اچانک وہ کشتی پلٹ گئی، اس میں 10 لوگ سوار تھے، سب کے سب دریا میں ڈوب گئے۔ یہ جو نوجوان کنارے پر بیٹھا تھا، اس عورت کو جو گود میں لیے بیٹھا تھا، عورت کو اٹھایا اور اس کو سائڈ کیا، بھاگتا ہوا گیا دریا کے پاس، یوں ہاتھ ڈالتا تھا، ایک آدمی کو نکالتا تھا اور باہر کرتا تھا، نہ اس کے پاؤں پانی میں ڈوبتے تھے، یوں سمجھ لیں کہ جیسے دریا میں کوئی کھڑا ہے اور اپنے ہاتھ ڈال ڈال کر کے نکال رہا ہے۔ 9 آدمیوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دریا سے نکالا اور باہر کیا، اور اس کے بعد ایک آدمی بچ گیا تھا۔ اس نوجوان نے حضرت شفیق بلخی کی طرف دیکھا جو وہیں کھڑے تھے، کہا کہ اے شفیق بلخی، میرے بارے میں بہت کچھ تم نے سوچا دل میں، 9 تو میں نے نکال دیا، ایک آپ نکال دیا، یہ جو جان بچایا ہے میں نے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری کائنات کی جان بچائی، پوری دنیا کی جان بچائی۔ میں نے تو 9 کو بچایا، آپ ایک بچاؤ۔ آپ نے فرمایا اس سلسلے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے اس آدمی کو بچا لو، حق ہے، اس آدمی کو بچا لو۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں۔ اس نے 10ویں کو بھی بچایا۔ اس کے بعد حضرت شفیق بلخی کے دل میں احساس ہوا کہ میں نے غلط جگہ گمان کیا، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، اس کے متعلق میں نے کیا کیا دل میں سوچ لیا، کیا کیا گمان کر لیا۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، مجھے معاف کریں۔ لیکن آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ دریا پر کھڑے ہو کر انسانوں کو بچا تو رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہے جو کنارے پر بیٹھ کر کے کھلے عام ہو رہا ہے؟ کنارے دریا کے بیٹھ کر یہ کھلے عام کیا ہو رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا شفیق بلخی یہ بھی میں بتاتا ہوں، وہ گود میں پڑی ہوئی عورت کوئی عام عورت نہیں، میری معذور ماں ہے، بیمار ہے، اور اس کو دریا کے کنارے لانے کا حکیموں نے حکم دیا، اور میرے ہاتھ میں جو بوتل ہے یہ دوا کی بوتل ہے، اس کو ہر آدھے گھنٹے پر پلایا جاتا ہے، میں بھی پیتا ہوں اور میری ماں کو پلاتا ہوں، صرف علاج کی غرض سے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور آپ نے اپنے دماغ میں کیا کیا سوچ لیا کہ بغداد تباہ ہو گیا، عیاش ہو گیا، نوجوان عورتوں کو لے کر آگے بیٹھنے لگ گئے، شراب پینے لگ گئے۔ میرے عزیزو یہ بہت بڑے ولی کامل کی بات کر رہا ہوں، حضرت شفیق بلخی، لیکن ان کو خطا کا احساس ہوتا تو وہ روتے گڑ گڑاتے اور توبہ بھی کرتے۔ ہمارے تو حالات ایسے ہیں کہ ہم نے تو بلڈنگیں بنا لی اپنے گمان پر، عمارتیں بنا لی، فلاں کے متعلق ایسے ایسے معاملات ہیں، اور اسی پر ہم عمارتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس یقین کے لیے ایک دلیل بھی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، بدگمانی سے بچنے کے لیے قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ بدگمانی کرو گے مومنین کے متعلق، کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اگر تمہارا گمان غلط نکلا تو ساری نیکیاں تمہاری اٹھا کر اس بندے کو دیجیے جس کے متعلق بدگمانی کیا تھا، اور تم نیکیوں سے اگر خالی تھے تو یہ مت سمجھنا کہ اب کچھ نہیں لیا جائے گا، بلکہ جس کے متعلق بدگمانی کیے تھے اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ بالکل صحیح اس کے حقوق کی پامالی ہے، حقوق العباد۔ اس لیے یہ گناہ ایسا ہے بلکہ ایک مرض ہے جو لوگوں کے اعتماد کو ختم کرتا ہے، رشتے بگڑ جاتے ہیں۔